बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। 26वीं आईनी तरमीम हो गई, जैसे हुई आपने देख लिया, दस्तखत हो गए। और दस्तखत के हवाले से मैं एक चीज़ पर हैरान हूँ। जरदारी साहब ने यहाँ सुबह जाने से पहले दस्तखत कर दिए, रात में जा चुके थे, या हमारे यहाँ कोई इतनी तेज़ कोरियर सर्विस है, अगर वो रात में जा चुके थे, अभी चीज़ें खुलेंगी इसकी, तो वो अगर रात में जा चुके थे, उनकी बेटी के यहाँ माशाल्लाह एक और बेटे की विलादत हुई है, 3 बेटे हो गए हैं उनकी बेटी बख्तावर के यहाँ। तो बिलावल भी अपने भांजे के पास जाएंगे, जो खबर पहले आई थी। तो अब आप ये देखिए कि कोई कोरियर सर्विस थी इतनी तेज़ कि सुबह फजर के आसपास शहबाज शरीफ साहब ने दस्तखत किए, तो उसके बाद सदर मुमलिकत को भिजवाया जाना था। ये यहीं हो गया, या अगर वहाँ हुआ है तो कोई खुसूसी परवाज़ थी, किसी परवाज़ में एक बंदे को बिठाया गया, फर्स्ट अवेलेबल फ़्लाइट जाओ लेकर, या हमारे यहाँ कोई ऐसी आ गई है इतनी ज़बरदस्त, इतनी तेज़ कुरियर सर्विस की काम हो जाए। बहरहाल हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ है? 2 चीज़ें हैं, एक काजी फाइजा की अदालत में, एक मंसूर अली शाह साहब की अदालत में। ये बात हो रही थी मुसलसल के अदालतों से पता चलेगा रिएक्शन का, अदालत की रिएक्शन का। काजी फाइजा की अदालत में जो बल्ले के निशान वाला केस, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस, काजी साहब नाराज हो जाते हैं अगर उसको बल्ले के निशान का केस कहा जाए। तो वहां पर फिर समात थी नजर सानी की। हामिद खान साहब ने कहा मैं दलाइल नहीं दे सकता, आप फुल बेंच बना दें और लार्जर बेंच बना दें, आप लार्जर बेंच गालिबन। उन्होंने कहा कि मैं दलाइल नहीं दे सकता। उन्होंने कहा इस बेंच में बुख्स से भरे हुए, बायस्ड, मुतासिब जज बैठे हुए हैं। तो सीधा सीधा काजी फाइजा की तरफ इशारा था, और काजी फाइजा ने कहा कि मैं आपको मजबूर तो नहीं कर सकता। और बात 26वीं तरमीम की भी, काजी साहब ने कहा तरमीम हो गई है, हमें तो नहीं पता। यानी वो शख्स जो ये कहता है कि ये सहाफ़ी ये करते हैं, तो उसको पता है कि सहाफ़ी क्या करते हैं, और सहाफ़ी कहाँ करते हैं, या तो यूट्यूब चैनल पे करते हैं या टीवी पे करते हैं। ये गालियाँ देते हैं तो कहाँ देते हैं, या तो यूट्यूब चैनल पे देते हैं या जाके टीवी पे देते हैं। ये डॉलर के पीछे हैं, ये थंबनेल पे ये लिख देते हैं, बड़े बड़े थंबनेल लिख देते हैं, बड़ी बड़ी बातें लिख देते हैं, गालियाँ लिख देते हैं। तो काजी फाइजा को सब पता है, झूठ बोल रहे हैं। एक ये काजी फाइजा की अदालत में हुआ, इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको जो करना था वो उन्होंने किया। इंपॉर्टेंट क्या है? मंसूर अली शाह साहब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा, मौसमियाती तब्दीली के चेयरमैन का नोटिफिकेशन हो चुका, ये मामला था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल का है, उन्होंने कहा पूरी रात मसरूफ रहे इसलिए नहीं आए। उन्होंने कहा अब तो मसरूफियत खत्म हो चुकी होगी, मुस्कुराने लगे। और फिर 2 हफ्तों के लिए समात मुलतवी कर दी। दूसरा, मुसाबिकती कमीशन हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील थी। अब ये पूछा गया क्या ये केस भी अब आईनी अदालत में जाएगा, आईनी बेंच में जाएगा, या हम सुन सकते हैं? और फिर उसके बाद जो है वो कहा गया कि अब तो लगता है बार बार ये सवाल उठेगा कि ये केस जाएगा कहां। और वकील फरोग नसीम साहब ने कहा कि सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। अब आयशा मलिक साहिबा मुस्कुराई, उन्होंने कहा चलें जी, अब आप जाने और आपकी आईनी बेंच जाने, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ है। मंसूर अली शाह साहब ने ये देख करके तरमीम हो गई है, हमें समझने में वक्त लगेगा कुछ। शाह साहब ने कहा ठीक है, देख लेते हैं इसको आगे। और काजी साहब ने कहा तरमीम हो गई है, मुझे तो पता ही नहीं, तरमीम हो गई है, हमें क्या पता, आइए दलाइल दीजिए। तो जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद उड़ा के रखना था, एक बार फिर काजी फाइज ईसा ने कहा और कुछ साढ़े लायक। ये काजी फाइज साहब की अदालत में हुआ। और मंसूर अली शाह साहब का, आयशा साहिबा का आपने कंडक्ट इस मामले में देख लिया। अभी भी कुछ है, वो 2 रुपए के 4 वाले दानश्वर वो लगे हुए हैं कि नहीं जनाब, काजी फाइज ईसा आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, जो बंदा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में सीधा लिखा हुआ है, चीफ जस्टिस होगा, सीनियर प्यूनी जज होगा, सीनियर प्यूनी जज नहीं बैठा तो कमेटी मुकम्मल नहीं, जो बंदा उसके बगैर भी लगा हुआ है, आप कह रहे हैं जी वो आइन और कानून के मुताबिक। वो मुसलसल गैर कानूनी काम कर रहे थे, मुसलसल पहले दिन से। वो जो कहा था ना, अगर नंबर नहीं है 2/3 का तो भी हमें नीयत देखनी चाहिए, नीयत तो अच्छी है। तो कभी नीयतों पे फैसले करते, कभी कानून पे फैसले करते। ये काजी फाइज ईसा साहब ने मुसलसल किया है। अब भी जाते जाते भी हम उनको यही काम करते हुए देख रहे हैं। कुछ लोग लगे हुए थे काजी ख्वाजा आसिफ साहब की तरह, या दीगर बिलावल भुट्टो जरदारी और एमल वली की तरह, कि अब पार्लियामान काजी साहब को बुला रही, एक खिताब करवाए,
ان کے اعزاز میں ایک تقریب رکھے. وہ تو پہلے بھی کر چکے, وہاں جا کے دوبارہ بھی کر دیں گے. نہ پہلے والے سے عزت ملی تھی, نہ اس والے سے عزت ملے گی, نہ اس پارلیمان کی عزت ہے. یہ فارم 47 پر آ کر بیٹھنے کے بعد جس طرح سے انہوں نے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرائیبیونل کے سامنے, لاہور ہائی کورٹ میں ٹرائیبیونل کے سامنے جس طرح سے الیکشن کمیشن نے ڈاکہ ڈالا, ان کی کوئی عزت ہے؟ ان کو کوئی پوچھتا ہے؟ یہ قبضہ کر کے بیٹھے اور یہ اس کے بعد اس قبضے کو مزید مضبوط کرتے جا رہے ہیں. وہ اپنی 45 سال کی سیاست ڈبو کے بیٹھ گیا. وہ دوسرا اپنی پوری جماعت, پوری کی پوری جماعت اور نسلوں کی قربانیاں ڈبو کے بیٹھ گیا, اور آپ کہہ رہے ہیں ان کی عزت ہے. تو بہرحال یہ چیزیں چلیں گی ان لوگوں کی اسی طرح سے. یہ سپریم کورٹ میں ہوا. دوسرا مبارک زیب, ریحان زیب کا بھائی, جس نے ووٹ دے دیا ادھر جا کے, اس کی خبروں کے مطابق ابھی مزید چیزیں بھی آ جائیں گی, ویژولز وغیرہ بھی آ جائیں گے, اعلان بھی آ سکتا ہے. وہ نون لیگ میں شمولیت اختیار کرنے جا رہا ہے. جیتا آزاد تھا, یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ جیتا آزاد تھا, لیکن اس کے بعد اس نے کہا تھا عمران خان کے ساتھ, عمران خان پہ قربان, عمران خان کے نام سیٹ, میرے بھائی شہید بھائی نے عمران خان کے لیے کیا تھا, میں بھی عمران خان کے نام. تو اب وہ بہرحال نون لیگ کا حصہ بننے جا رہا ہے. شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ ارب 1 ارب 20 کروڑ 80-90 کروڑ یہ ان لوگوں کی بولیاں لگی ہیں. مشال یوسف زئی صاحبہ کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا, وہ کہتی ہیں کہ 40 کروڑ. بہرحال قیمتیں لگی ہیں لوگوں کی. ان حالات میں زرقا تیمور صاحبہ ایک بار پھر آئیں, اور زرقا تیمور صاحبہ نے ایک بار پھر کہا کہ آپ لوگوں نے میرا بڑا ساتھ دیا. زرقا صاحبہ, آپ کی بات سچی ہے جھوٹی ہے میں تو کوئی ججمنٹ اس پہ دے ہی نہیں سکتا. آپ کی پارٹی, شیخ وقاص اکرم صاحب کا ٹویٹ ہے, اس کے بعد علی امین گنڈاپور کے بھائی کا ٹویٹ ہے, پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈل پہ, آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پہ ٹویٹ ہے. تو آپ کی پارٹی جو ہے وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے, اور آپ کہتی ہیں آپ کا بیٹا واپس آ گیا. اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, لیکن آپ کو اپنی پارٹی کو مطمئن کرنا ہے. وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کو ریزرو میں رکھا ہوا تھا, مولانا نہ آتے, کچھ چیزیں نہ ہوتی تو تیاری میں پلان بی میں آپ لوگ موجود تھے. آپ کو مطمئن کرنا ہے اپنی پارٹی کو. زین قریشی کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہو گیا. زین قریشی کے معاملے میں ہوا یہ کہ ہمارے صحافی دوست ہیں, نوجوان صحافی عبید بھٹی, بڑے انرجیٹک, انتھوزیاسٹک رادر, انہوں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا ٹویٹر پہ. تو عبید بھٹی نے بتایا کہ زین قریشی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ویڈیو پوسٹ کی گئی 7 منٹ پلس کی, کہ مجھ سے جھوٹ, میرے بارے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے, میں پارلیمنٹ میں تھا, نہیں تھا, میں یہاں تھا, میں وہاں تھا, میں یوں تھا, فلانا. میں نے وہ پوری ویڈیو سنی بھی نہیں, منٹ بھر کا میسج میں نے سن لیا تھا. ہوا کیا, زین قریشی کے اکاؤنٹ سے یہ ویڈیو, کیونکہ 7 منٹ کی تھی, ممکنہ طور پر اس کو اپلوڈ ہونے میں کچھ وقت لگا ہوگا, لیکن یہ ویڈیو فرحان ورک کے اکاؤنٹ سے پوسٹ ہو گئی زین قریشی سے کوئی 20 منٹ پہلے. ایک اور صاحب ہیں علی رضا شاف, ان کو میں اکثر بول پہ یا یوٹیوب پر ان کو میں دیکھتا ہوں, تو میں ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا, لیکن ان کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ دوسرے کیمپ کے ترجمان ہیں, میں نہیں جانتا ان کے بارے میں زیادہ. فرحان ورک سے میرا انٹریکشن بھی کچھ رہا ہے. ان لوگوں نے یہ ویڈیو زین قریشی سے کوئی 20 منٹ پہلے پوسٹ کر دی ہے, اور ان لوگوں نے کلپ پوسٹ کیا. تو جب تک اوریجنل ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوتی, اپلوڈ ہونے کے بعد ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی, اور پھر اس میں سے ایک مرضی کا کلپ کاٹا جائے اور وہ اپلوڈ کیا جائے, دوسرا اکاؤنٹ یہ نہیں کر سکتا. زین قریشی کے ٹویٹ سے پہلے جن لوگوں نے بھی زین قریشی کا اکاؤنٹ ہینڈل کیا, کلپ پہلے بھیجا جا چکا تھا. اس کا کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کیسے ہو گیا. یعنی زین قریشی کے موبائل کی ایک چیز جو زین قریشی چھپا ہوا ہے کہیں کسی جگہ, ان حالات میں سامنے نہ آ جاؤں میں, یہ کر رہا تھا نا, تو اس بندے کے موبائل سے اپلوڈ ہونے والی چیز 20 منٹ پہلے کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا. مطلب زین قریشی صاحب ہاٹ پلیٹ پہ تشریف رکھے تب بھی نہیں مان سکتا کوئی. آپ کی اپنی بہن کہہ رہی تھی 4 دن سے رابطہ نہیں, اور آپ خود مطلب آپ نے اپنی اہلیہ کے اٹھائے جانے پر اس پر کوئی بات بھی نہیں کی, پھر اس کے بعد آپ کی بہن نے کی. اب لوگ کہہ رہے ہیں شاہ محمود قریشی کی جانشین جو ہے وہ بیٹی ثابت ہوگی, بیٹا تو ثابت نہیں ہوا. تو جس طرح کی چیز ہے اس کا آپ اب جو چاہیں کر لیں, کوئی ثبوت آپ دے ہی نہیں سکتے, ہو ہی نہیں سکتا. مطلب جو چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ٹویٹر پہ, انٹرنیٹ پہ آپ کے موبائل سے 7 منٹ کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی, اس کا پیس کوئی آپ سے 20 منٹ پہلے کیسے اپلوڈ کر سکتا ہے؟ اس بات کا آپ کوئی جواب دے ہی نہیں سکتے. تو پارٹی کہہ رہی ہے, پارٹی کے لوگ آپ کی تصویر لگا کے آپ کو
لوٹا کہہ رہے ہاں یہاں زین قریشی کے معاملے میں فرق یہ ہے، زرقا تیمور کے معاملے میں پارٹی باقاعدہ طور پر کہہ رہی ہے کہ یہ سولڈ آؤٹ ہے۔ زین قریشی کے معاملے میں پارٹی کے بڑے اور بڑے بڑے لیڈر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد بعض لوگوں نے نام لے کے سیدھا کہہ دیا پارٹی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے، زین قریشی کے معاملے میں ابھی یہ کام نہیں ہوا، زین قریشی کے معاملے میں ویٹ اینڈ سی کی پالیسی ہے پارٹی کی۔ اب اس کے بعد آج سلمان اکرم راجہ انہوں نے ایک عدد پریس کانفرنس کی، اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ اب معاملات جو ہے وہ عوام کو اپنے ہاتھ میں لینے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 32 سال سے وکالت کے شعبے سے وابستہ میں کام کر رہا ہوں، اور میرے آفس میں کوئی فیکٹری کا مزدور آ جائے، کوئی غریب آدمی آ جائے، کوئی پینشن والا اپنا کیس لے کر آ جائے تو میں بغیر فیس کے اس کا مقدمہ لے کر عدالتوں میں جاتا رہا ہوں، میرا آفس کی خدمت کرتا رہا ہے۔ بڑی ٹیم ہوتی ہے بڑے بڑے وکلا کی، بڑے وکیل صاحب خود بھی کرتے ہیں اور اپنی ٹیم کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے ساتھ میں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں اب میں ان کو کیا بتاؤں گا کہ میں ایک ایسے شخص کے پاس آپ کی درخواست لے کر جا رہا ہوں، آپ کی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن، کہ جس نے وردی بھی نہیں پہنی، اس نے بوٹ بھی نہیں پہنے ہوئے، لیکن اس کا دل اور دماغ کہیں اور ہے، اب میں کیا وہاں لے کر جاؤں گا؟ تو وہ یہ باتیں کر رہے تھے۔ وکلا اب بھی مصر ہیں، بضد ہیں کہ وہ نہیں چلنے دیں گے اس کو، یہ جو ہوا ہے یہ انہیں قابل قبول نہیں ہے، مہم چلائیں گے وکلا، اور مہم چلا کر اس کا رستہ روکیں گے۔ زبیری صاحب ہیں، دیگر وکلا ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنا لائے عمل تیار کر رہے ہیں، لائے عمل تیار کر کے ہم آئیں گے سامنے۔ اس سے پہلے یہ 26ویں ترمیم کا معاملہ نمٹ چکا ہے، اب بھی جو نائی ہیں، مالش کرنے والے ہیں، ڈاکیے ہیں، وہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ یہاں پر رکے گا نہیں، یہ تو ابھی ایک ہوا ہے، ترمیم ہوگی، پھر ترمیم ہوگی، پھر ترمیم ہوگی، اور یہ جو ہے وہ ان کا بس نہیں چل رہا کہ یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آج میں اوپر آسمان نیچے اس طرح کے گانے گاتے ہوئے ڈانس بھی کریں اور بتائیں کہ جو کر دیا ابو نے کر دیا، بس ابو زندہ باد۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔